ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سمجھ جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ایک علی والا جہاں پہ 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ارے 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، آج کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، ارے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی وسیع بھاری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی وسیع بھاری ہے۔ اس لیے میں بلا تاخیر میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے پربہار خطاب سے ہم سامعین کے دل و جہان کو منور مجلہ فرمائیں۔ میں بڑی احترام سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامی و طالبان علوم نبویہ، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكتابه العظيم وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، اور اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے کھونے رگے رسول، اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ایک سجدہ میں نے زمین کربلا سے لے لیا۔ حضرات آئیے خود روشنی سے کر ہم اور آپ مل کر آقا نعمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے: صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی نجات کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے:
اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے نصیبے میں یہ مقدر تھا کہ آج صبح کی سرزمین پر بیٹھ کر ان علماء کرام اور طالبان علوم نبویہ کے جھرمٹ میں اہل بیت رسول کے مہکتے ہوئے پھول شہزادے گلو قبا نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت عظمی کو آپ حضرات کے سامنے اپنے علم کے مطابق رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہمیں اور آپ کو تا عمر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور موادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات تقریباً 8 دن سے پروگرام چل رہا ہے. یہاں کے علماء کرام اور بچوں نے آپ حضرات کو امام حسین کی فضیلت مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر پھر وہاں سے کربلا تک ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو پڑھا ہے، لیکن یہ چاند جو اپنی کرنوں سے پوری دنیا کو منور کیے ہوئے ہے اس نے تو دیکھا ہوگا. ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ جھلملاتے تارے اس منظر کو ضرور دیکھے ہوں گے جس شب میں نواز رسول نے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہوں. رات بھر کس طریقے سے نواز رسول نے گزاری اس کے گواہ یہ سورج اور تارے. ہم نے تو امام حسین کی شہادت کو نہیں دیکھا، لیکن سورج نے تو دیکھا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ سورج ہمیں تو بتا امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تھے تو امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے رفقا کو بھی جامع شہادت دلائی اور اپنے خاندان کو بھی لٹا دیا، پھر بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. سردار ندار پستر دفت یزید حقہ کی بنائے لا الہ حسین. بہرحال وہ صبح آ گئی جس صبح میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ لوٹنے والا. آپ نے فجر کی نماز اپنے رفقا کے ساتھ ادا کی ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں. دور تک میدان کربلا کے نقشے کو دیکھا ہے. پھر آپ ایک اونٹ پر بیٹھ کر میدان کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا تھا. تاریخ ابن اسیر میں لکھا ہے کہ جیسا خطبہ امام حسین نے وہاں دیا تھا ویسا خطبہ نہ میں نے سنا اور نہ کبھی سن پایا. امام حسین نے کہا تھا یہ لوگوں تم لوگوں نے یہاں خطوط دے کر ہمیں بلایا، اگر ہمارا آنا تمہیں پسند نہیں تو یہ لوگوں ہمیں یہاں سے چلے جائیں.
ہمارے شرائط کو مان لو، یا تو یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دو، یا تو کسی طرف نکل جانے دو، یا جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے چلے جانے دو۔ اے لوگوں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں نواز رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اے لوگوں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، میرا حق پہچانو، آخر کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ اے لوگوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ اے لوگوں، میں فاتح خیبر حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ اے لوگوں، میرا حق پہچانو، میرا قصور کیا ہے؟ 3 دن تک تم نے ہم پر کھانا اور پانی بند کر دیا۔ اے لوگوں، قتل اسے کیا جائے جو کسی کا قاتل ہو، اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن تم لوگوں نے میرا کھانا بند کیا، میرا پانی بند کیا۔ 3 دن سے میرے بچے تڑپ رہے ہیں، میرے بچے بھوکے پلک رہے ہیں۔ اے لوگوں، میرا قصور کیا ہے؟ ایک مدہوش آواز گونجتی ہے، حسین بکواس بند کرو، یزید کی بیعت کر لو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ امام حسین کہتے ہیں، نادان یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا تھا، اے نواز رسول، اہتمام حجت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرا امام میدان کربلا سے جواب دیتا ہے، لوگوں سے دو اپنے نام جان کی سنت ادا کر رہا ہو۔ جانتے ہو جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا تو مولانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں قبائل پر کھڑے ہو کر کے اہل مکہ کو آواز دی تھی، اے مکہ کے لوگوں سے دو، پورے مکے کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ مکے کے لوگ جب قریب آ گئے تو میرے نبی نے میرے نانا نے فرمایا تھا، اے لوگوں بتاؤ، اگر میں کہوں پہاڑ کے اس پاس سے ایک لشکر آ رہی ہے جو تمہیں تباہ برباد کر دینے کے لیے کافی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا تھا، ہاں کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اگر اس وقت ظالموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہوتا، انہیں قتل کر دیا ہوتا تو دنیا یہی کہتی، ان لوگوں نے مارا تھا نبی کو جن لوگوں کو نبی کے امین ہونے کی گواہی دی تھی، ان لوگوں نے مارا تھا نبی کو جن لوگوں نے نبی کے صادق و امین ہونے کی گواہی دی تھی۔ اس لیے میں اعتماد حجت کے لیے آج میدان کربلا میں ان یزیدیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اے لوگوں، مجھے پہچانو، میں امام حسین ہوں، میں نواز رسول ہوں، فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہوں، علی کا لخت جگر ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تھی، علم مبارز ہے کوئی جس موقع پر میری مدد کرے۔ حضرت محترم، اس وقت حضرت حور بن ریاحی اپنے گھوڑے کو جنبش دیتے حرکت دیتے ہیں۔ ایک روایت میں حور بن ریاحی آیا ہے اور ایک میں حور بن یزید لکھا گیا ہے، یا تو حور بن ریاحی کہیں یا حور بن یزید کہیں۔ حضرت حور اپنے جسم، حضرت حور کے جسم میں کپکپی تاری ہوتی ہے، آپ اپنے گھوڑے کو جنبش دیتے ہیں اور وہاں سے چلنے لگے تو ایک شخص نے کہا تھا، اے حور، تو عراق کا بڑا شہسوار پہلوان ہے، آج تیرے جسم کی ایک کیفیت ایسی ہے کچھ ہمیں معلوم نہیں، کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ تو حضرت حور کہتے ہیں، ہاں کیوں مانا ڈروں، اس لیے کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں، جہنم کا دروازہ چھوڑ کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پہنچے ہیں، میرے آقا مجھے معاف کر دے، اگر ہم نے آج پر راستہ نہیں روکا ہوتا تو یہ نوبت بننا آتی، ہمیں یقین تھا کہ یہ لوگ مصلحت کا کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن ظالموں نے آج کی ایک بات نہ مانی ہے۔ میرے آقا میری غلطی کو معاف فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا تو جہنم سے آزاد ہے، جس طریقے سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اسی طریقے سے تو جہنم سے آزاد ہے۔ اگر میرے امام کہتے ہو جانے نے تجھے معاف کر دیا تو وہ نروس ہو جاتا، اور نواز رسول اگلے بیٹے کہا کسی کو نروس کا شکار بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو حوصلہ بلند
इमाम के कदमों में और बिन रियाही आ गए। हुर ने कहा था आका मुझे मौका दे ताकि मैं इसका बदला उन जालिमों का खून बहा कर अदा करूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा करो। अल मुख्तसर ये कि हजरत हुर बिन रियाही फौजियों के सब में खड़े होते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबीब बिन मुज़ाहिर और बरीरा बिन हुज़ैर बिन हुज़ैर को हुक्म दिया तुम जाओ इधर से यसार और सालिम निकलते हैं यजीदी फौज की तरफ से। हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर और बरीरा बिन हुज़ैर को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक लिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर आगे बढ़े। अल्लाह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत लेकर के आज चले यसार और सालिम के मुकाबले में। यसार और सालिम ने कहा था हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते हैं तुम कौन हो, हमें हबीब इब्न मुज़ाहिर और बिलाल इब्न हुज़ैर चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर ने कहा ओ नादान तू मुझसे लड़ने से डरता है क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने आशा रसूल इमाम हुसैन का एक अदना सिपाही हो, उनकी गुलामी में मैं मरना पसंद करता हूँ। अल मुख्तसरी यसार, एक तरफ यसार निकला एक तरफ से सालिम। हजरत अब्दुल्लाह ने उन पहले यसार को वासले जहन्नम करते हैं, फिर सालिम को वासले जहन्नम करते हैं। अभी तक ये सिलसिला यूं ही जारी था। एक यजीदियों की तरफ से निकलता है और एक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से निकलता है। एक एक करके आते हैं, लेकिन जितने लोग यजीदियों की तरफ से आए थे हुसैनी मुकाबले में एक भी जिंदा नहीं बचा था, सबके सब मारे गए थे। अमर बिन हज्जाज और अमर बिन साद ने जब ये मंजर देखा कि यजीदी फौज से जो भी जाता है वापस पलट कर नहीं आता है, हुक्म दिया अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं रहेगा। तुम नहीं जानते किससे साला तुम्हारा पड़ा है, एक एक करके तुम सबको खत्म कर डालेंगे। ऐसा करो, एक बारगी हमला करो, एक बारगी हमला करो। यजीदी फौज की तरफ से लोग निकले, हजरत इमाम हुसैन की तरफ कूच किया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वालों ने घुटनों के बल जमीन पर होकर अपने नेज़ों को ऊपर उठाया है। उनके नेज़े यजीदियों के घोड़ों के गर्दन तक पहुंच गए थे। उस जंग में हजरत मुस्लिम बिन औसिदा शहीद जामे शहादत नोश फरमाए थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मुस्लिम बिन औसिदा के लाशों को हजरत मुस्लिम बिन औसिदा को उठाते हैं और उनके सर को अपने जानों पर रखते हैं। अभी हजरत मुस्लिम बिन औसिदा की रोह निकली हुई थी कि इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह उठती है, देखते हैं एक 10 साल का बच्चा मैदान करबला की तरफ भाग रहा है। आपने आवाज दी थी ये किसका बेटा है, ये किसका लाल भी जो मैदान करबला की तरफ चला जा रहा है, उसे रोको तो सही। मसीहत ने आवाज दी थी हुसैन आज एक 10 साल बच्चों को रोकने के लिए आवाज दे रहे हो, कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारा जाएगा हुसैन रोकने वाला कोई ना होगा। और मुख्तसर बच्चे को बुलाया है इमाम हुसैन ने, ये बच्चे तू कहाँ जा रहा है? बच्चा कहता है मैदान करबला में यजीदियों से लड़ने जा रहा हो। मेरे हुसैन पूछते हैं किसका बेटा है, तुझे किसने भेजा है? बच्चा कहता है मेरी माँ ने मुझे भेजा है। तो किसका लाल है? बच्चा तड़प के कहता है मेरे आका मुझसे पूछना चाहते हैं मैं किसका बेटा हूँ। मेरा इमाम कहता हाँ मेरे बच्चे बता दूं तो किसका लाल है? बच्चा कहता है मेरे आका जिस बाप की लाश आपके कदमों में पड़ी है मैं उसी मुस्लिम बिन औसिदा का बेटा हूँ। आज मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है ए मेरे बेटे जब मैं नहीं रहा दूंगा तो क्या करेगा? जा मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो जा। आज एक 8-10 साल का बच्चा इमाम हुसैन पर कुर्बान होने के लिए चला है। हज़रत मोहतरम एक एक करके जाने सारा ने वफा आते रहे और जामे शहादत नोश करते रहे। और फरजंदान अकीम की बारी है, वो भी आए और मैदान करबला में अपनी दादो शुजाअत दिखाते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। हज़रात वक्त कम है इसलिए बहुत इख्तिसार में बोल रहा हूँ।
कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले एक एक करके आते रहे और जामे शहादत नोश करते रहे। अब बारी आई है बदराने अली के हजरत मोहतरम हजरत मोहम्मद, हजरत अबू बकर और ये 6 अशखास हैं जिनके लिए शिमर ने आमान नामा लिखवा कर लाया था कि इनके लिए अमान है। ये भी मैदान करबला में पहुंचे थे तो शिमर ने कहा था तुम्हारे लिए अमान है। तो उन लोगों ने कहा था ओ शिमर तू अपने अमान को अपने पास रख, हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है। नादान तू हमें अमान देना चाहता है, नवासे रसूल को शहीद करना चाहता है, हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है। अल-मुख्तसर ये भी आए और बाबू शुजा देते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक करके शहीदाने वफा की लाश को उठाकर खेमे के करीब लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, आज हमारे घरों में अगर एक मैयत हो जाए, अगर किसी को एक लाश उठाने की जरूरत पड़ जाए तो उसकी कमर रोक जाती है, पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार सबके सब परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, करे तो क्या करे। लेकिन मेरे इमाम तुझको सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुरात को सलाम। सुबह से शाम हो गई है, लाशें उठाते उठाते अब बारी आई है। हजरत देखा है हजरत कासिम ने कि एक एक करके जाने सारा ने वफा जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, चचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं जाकर दुश्मनों को सफाया कर सकूं। मेरा इमाम इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भतीजे मुझे किस दिन से इजाजत दे दो, बाप तो पहले दावे मफारकत दे चुका है, मेरे भाई की तो सिर्फ निशानी बचा है और तुझसे पहले और तसरा में हसन जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मेरे बच्चे में तुझे किस दिन से इजाजत दे दो। इतना सुनना था हजरत कासिम फरक गए, चचा जान आप ही ने तो मुझे पाला था, आज अगर आपने मुझे अपना बेटा समझा होगा तो ऐसा नहीं कहते। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे बेटे मेरे भतीजे में तुझे कैसे इजाजत दे दो। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हुए खेमे के अंदर गए हैं, अपने बाजू से कटी हुई ताबीज खोली है, उसमें लिखा था मेरे बेटे एक वक्त ऐसा आएगा मैदान करबला की सरजमीन पर जालिम मेरे भाई हुसैन को 3 दिन भूख और प्यासे रखकर शहीद करेंगे। मेरे बेटे कासिम मेरे भाई के शहीद होने से पहले जामे शहादत नोश कर लेना। इतना ताबीज खोल कर पढ़ते हुए दौड़ते हुए बाहर निकले, चचा जान ये देखिए मेरे बाप ने मुझे इजाजत दे रखी है, अब तो मुझे इजाजत दे दे। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबीज लेकर आते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी है, कहते हैं जाओ सूफी जान से भी इजाजत ले लो। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे के अंदर गए, सबसे इजाजत ली है और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार गले में हेमाइल की है, टक्का बांधा है, बड़ी शान और शौकत के साथ मैदान करबला में निकले हैं। जब आप मैदान करबला में पहुंचे हैं, अमर बिन साहब ने एक पहलवान से कहा था जिसका नाम अरज़ब था, ए अरज़ब जा इस बच्चे के मुकाबले में। अरज़ब ने कहा ए अमर तू मेरा मजाक उड़ाता है, तू तो जानता है इराक में मेरी धाक बैठी है, मेरी बहादुरी और फन्ने सिपाहीगरी का कोई सानी नहीं है। ए अमर बिन साहब इस बच्चे के मुकाबले में मुझे भेजना चाहता है। उस वक्त अमर बिन साहब ने कहा था ए अरज़ब शायद तूने पहचाना नहीं ये बच्चा कौन है, इसकी रगों में हैदर कर्रार का खून है, ये शेर है शेर, इसे बच्चा समझने की गलती ना कर। अरज़ब ने कहा कोई भी हो मुझे इस बच्चे के मुकाबले में ना भेजो, मेरे 4 बेटे हैं, इनमें से किसी एक को भेज दो, अभी मिनटों में उसका सर काट कर तेरे कदमों में डाल देगा। सबसे छोटा बेटा हाथी की तरह झूमते हुए चला है, उसके वजन से उसका घोड़ा दबा जा रहा था, पहुंचते ही टीका मारने लगा। ए बच्चे तैयार हो जा मरने के लिए, तू मेरा मकान
मुकाबला नहीं कर सकता है। इधर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं, ये देखते हैं कि कासिम के मुकाबले में दुश्मनी पहुंचा है। आप अपने हाथों को बाढ़ कहे खुदाबंदी की हिफाजत है, परवरदिगार मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हजरत इमाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जब पहुंचा है तो पहला वार किया। वार इतना सख्त था कि ढाल को चीरते हुए हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर पहुंची, जिस पर हल्की चोट भी आई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब थे, आपने दूसरी ढाल दी है। जब दूसरी ढाल मिल गई है हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार को बेकार करके ऐसी ज़रबकारी की है कि वो जमीन पर आ गिरा। और हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसे वासले जहन्नम कर लेते हैं, फिर दोबारा ख़ैमे हुसैनी की तरफ बढ़ते हैं। चचा जान बहुत सख्त प्यास लगी है, अगर पानी के चंद कतरे मिल जाते तो इन जालिमों को खाको धूप में मिला देता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, बेटे मैं तुझे पानी कहाँ से पिला दूं? जाओ अनकरीब हम हौज कौसर से पानी पीने वाले हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक हौज पर जमा होने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तसल्ली के अल्फाज कहे। कुछ रिवायतों में ये मिलता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सूखी जुबान को हजरत कासिम के मुंह में रखा था। मेरे बेटे पानी तो है नहीं कि मैं तुझे पिला सकूं, लेकिन ये मेरी जुबान है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसा करते थे। ए कासिम मेरी जुबान चूस ले, शायद तुझे कुछ सुकून मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं, हजरत कासिम के मुंह में रखा है। हजरत कासिम उसके लम्स को चूस कर फिर दोबारा मैदान करबला में पहुंचे हैं। दूसरा बेटा पहुंचा है अरसद का, जब देखा कि मेरे भाई को कासिम ने खाको खोल में मिला दिया, दूसरा भी पहुंचा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे भी वासले जहन्नम किया। तीसरा पहुंचा, उसे भी वासले जहन्नम किया। चौथा पहुंचा, उसे भी गाजर की तरह काट कर जमीन पर ढेर कर दिया। अब वही अरसद जो बच्चे के मुकाबले में जाना अपनी तौहीन समझ रहा था, कहता है अमर मुझे जल्द ही इजाजत दे कि मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊं। अमर बिन साहब ने कहा, तुझे क्या हो गया? पहले इस बच्चे के मुकाबले में जाना अपनी तौहीन समझ रहा था, अब इस बच्चे के मुकाबले में जाने के लिए इतना मुकाबला हो चुका है। तो अमर बिन साहब से अरसद ने कहा था, तुझे दिखाई नहीं देता? इस बच्चे ने मेरे चारों बेटों को जमीन पर ढेर कर दिया है, मुझे जल्दी भेजता कि इसकी गर्दन काट कर तेरे कदमों में डाल दो। अरसद इजाजत लेकर चला है हजरत कासिम के मुकाबले में। वही जिस बढ़ते हुए चला है कि मेरी घाटी इराक और शाम में है, मेरी शोहरत का डंका इराक और शाम में बसता है, मेरा मध्य मुकाबिल कोई नहीं है। फन्ने हरम में जंग जो मुझसे मशवरा लेकर के जंगे लड़ते हो कामयाब होते हैं। जब इतना सुना है हजरत कासिम ने तो कहते हैं, मैं नहीं मानता कि तो इतना बड़ा जंग जो है फन्ने सिपहगरी में इतना तू कमाल रखता है, इसलिए अगर कमाल रखता तो तेरे घोड़े की जीन भूली है, अभी उसके साथ तो जमीन पर आ जाएगा। एक पल के लिए अरशद की निगाह फुटकी है जीन की तरफ। इतने में हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठाई और उसके गर्दन का बोझ जिस्म से हल्का कर दिया। आवाज दी है, चचाजान शब्दों से चमकाइए। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनगू होकर, गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनगू होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रस्ते मौजूद बनकर। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरशद को वासले जहन्नम किया है। जब अमर बिन साद और अमर बिन हजाज ने देखा है कि उस बच्चे के मुकाबले में अगर एक एक करके जाते रहे तो ये सबको खाको खून में मिला देगा, हुक्म दिया है एक बार की हमला करो। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में
कई सिपाही और तीरों की बारिश शुरू कर दे। तीर भी चल रहे हैं, तलवारें भी चल रही हैं, भाले भी चल रहे हैं। इतना सख्त हमला है कि यजीदी आपस में खुद कट रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। इतने तीर लग चुके हैं हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे गिरते आवाज देते हैं, अब इतनी अल्लाह जजान मेरी खबरगिरी कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे हैं और हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाकर खेमे के करीब लाते हैं और खेमे के करीब लाते हैं। उसके बाद हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्बास नंबरदार से कहती है कि इमाम हुसैन को बुलाएं, मुझे उनसे कुछ जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे हैं खेमे के करीब, कहते हैं बहन बताओ किस लिए बुलाया है। कहती है भाई मैं सुनी हो अल्लाह के नबी से कि मुसीबत के वक्त सदका दिया जाता है ताकि मुसीबत कम हो जाए। मैं रब्बी बारगाह में दुआ गो हूँ मौला, अल्लाह हर बहन को भाई के लिए मोहब्बत जरूर अता फरमाए, भाई के दर्द को समझे। हजरत ज़ैनब कहती है भाई मैं सुनी हूँ मेरे नबी ने फरमाया था कि मुसीबत के वक्त सदका दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी बहन तू कहना क्या चाहती है। हजरत ज़ैनब कहती है भाई इस प्रदेश में कोई चीज तो है नहीं कि जिसे मैं सदका कर सकूं, ये मेरे दोनों बच्चे और मोहम्मद है। मैं चाहती हूँ इन्हें आप कबूल फरमा ले और इजाजत दे दे ताकि ये भी दुश्मनों के मुकाबले में जाए। हजरत इमाम कहते हैं मेरी बहन इस गरीबुल वतनी में, इस मुसाफिरत के आलम में ये कैसा इम्तिहान लेना चाह रही है। सुबह से इम्तिहान देते देते मेरी हालत बिगड़ गई है मेरी बहन। इन बच्चों के खेलने के वक्त है, अभी इनके पढ़ने भूलने के वक्त है। इन्हें मैं कबूल करके तुम्हें वापस करता हूँ मेरी बहन, इनकी हिफाजत कर। अगर कोई ज़ामत कहती है मेरे भाई अगर आपने इनको कबूल न किया तो मैदान महशर में अगर नाना जान हजरत अली हजरत मेरी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा के ज़हरा ने पूछ लिया, बाबा अली ने पूछ लिया और नाना हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, हे ज़ैनब जब मैदान करबला में हुसैन दुश्मनों के नरगे में घिरा था उस वक्त तूने क्या किया था। मेरे भाई मैं क्या जवाब देंगे, इसलिए मेरी हमीर नसराने को कबूल फरमा ले। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत ज़ैनब बात ही कर रही थी, इतने में औनो मोहम्मद दौड़ते हुए आए, मामू जान हमें तो इजाजत दे दो, हमारी छोटी उम्र को ना देखो, हमें इजाजत तो देकर देखो, अभी हम जाकर यजीदियों का खात्मा करके वापस चले आएंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, मैं तुम्हें किस दिन से इजाजत दे दूं, अभी तो हमारे कंधे पे तुम्हारे खेलने का वक्त है, अभी तुम्हारे खेलने का वक्त है, खेलो। तो बच्चे भी जिद करते हैं, माँ ने सिखा दिया था जब इमाम हुसैन तुमसे कुछ कहे तो उनसे कह देना कि हमारे बासों में इतनी ताकत है कि हम दुश्मनों को कत्ल कर सकते हैं। अल मुख्तसर या मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत लेकर चलने लगते हैं। हजरत ज़ैनब ने बच्चों को फिर बुला लिया, माँ की ममता जाग गई, सीने से चिंता लेती है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें दुश्मनों के नरगे में तो नहीं भेजती, लेकिन मेरे लाल मजबूरी है, मैं अगर ना भेजती तो क्या करती, फिर बच्चों को छोड़ती है। मेरे बच्चों जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को रोक ले, और खुद जाकर पर्दे के ओर में खड़ी हो जाती है। बच्चे जाते हैं तो सिमर की जोशन कहता है, बच्चों अरे तुम्हें यहाँ खाको खून मिलेगा, छोड़ दो हुसैन को, आ जाओ मेरी तरफ, हम तुम्हें अमान देते हैं। बच्चों ने कहा था वो जालिम हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है, तू हमें अमान देता है और नवासे रसूल को कत्ल करना चाहता है, तेरे अमान से बेहतर है मर जाना। वो बच्चे जल्द क्या करते, खुद से बड़ी तलवारें हाथों में लहराते हुए करबला में पहुंचे हैं। अगर गैरत होती तो यजीदियों को मर जाना चाहिए, क्या जिन दो छोटे छोटे बच्चों के सामने
اپنی فوجوں کو اتارا ہے، وہ بچے کیا لڑتے، چند ہی منٹوں میں بچوں کو شہید کیا، ایک منحوس آواز دیا، حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے کے جاؤ، پوچھو اس حسین سے جن کے ہاتھوں پر محمد کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس نمبردار حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، ایک کو حضرت امام حسین نے اپنی گود میں دیا ہے اور ایک کو حضرت عباس نمبردار اٹھا کر لے کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ اے زینب، اللہ نے تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ جیسے ہی حضرت زینب دیکھتی ہے وہ محمد کی لاش کو دونوں کے بیچ میں مٹی میں لیٹ جاتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، جب بھیجتی ہے تو علی کی بیٹی کی حیثیت سے بھیجتی ہے، جب لاش کو دیکھا ہے تو ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر انہیں ہوش میں لایا جاتا ہے، پھر انہوں محمد کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، میرے لال میں تو تمہیں خاک و خون میں نہیں بھیجتی، لیکن میرے لال میرے لیے مجبوری تھی، پھر آپ حیدر کرار کی بیٹی کی حیثیت سے آواز دیتی ہے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ ان کے تدفین کر سکیں، اور محمد کو لایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اور محمد کو دفن کرتے ہیں۔ افراد ابھی اون محمد کی شہادت ہوئی ہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اب میں میدان کربلا میں چلوں۔ امام حسین ارادہ فرماتے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر کہتے ہیں والد محترم میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں، مجھے دیکھ کر برداشت نہیں ہوگا، ہم اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، تجھے تیری پھوپھی نے پالا تھا، اپنی پھوپھی سے اجازت دے لے، تو تو شبیہ پیغمبر ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان میں تو شبیہ پیغمبر ہوں، لیکن آپ تو جانے پیغمبر ہے، میں چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ چلے گئے تو دنیا نواز رسول سے محروم ہو جائے گی۔ حضرات اب میں یہی پر چند منٹ کے لیے رک کر ایک اشکال کا جواب دے دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین دولت کی خاطر گئے تھے، تو امام حسین کو تو دولت بھی مل رہی تھی، یہاں تک لوگوں نے کہا تھا حسین یزید کی بیعت کر لے تمہیں حکومت مل جائے گی، لیکن میرے امام نے کہا تھا مجھے تیرے حکومت کی ضرورت نہیں، نہ ہی تیرے دولت کی ضرورت ہے، اگر مجھے دولت کی ضرورت ہوتی میرے نانا جان اشارہ کر دیتے، سونے اور چاندی کے پہاڑ ہمارے در کے غلام بنے نظر آتے، ظالم اگر مجھے حکومت چاہتی تو میرے بھائی حسن مصالحت کی بنیاد پر حکومت تجھے نہیں دیتے، میرے والد بھی حاکم تھے، امیر المومنین تھے، بتاؤ انہوں نے ہمارے لیے کتنی جائیداد خریدی ہے۔ میرا امام حکومت کی لالچ میں نہیں چلا تھا، بلکہ میرا امام تو چلا تھا شریعت اسلامیہ کی تحفظ کے لیے چلا تھا، میرا امام اٹھا تھا قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا، میرا امام چلا تھا، میرے امام نے شریعت کی تحفظ و بقا کے لیے مدینہ المنورہ میں سے سفر کا ارادہ فرمایا تھا، تاکہ شریعت کو اپنی طبیعت میں کوئی بدلنے نہ پائے، تاکہ نماز کا کوئی تاریخ نہ بننے پائے، نماز کا کوئی مذاق نہ اڑائے، شریعت کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ پیارے امام حسین تو میدان کربلا میں چلے تھے بے نمازیوں سے جنگ لڑنے کے لیے، تاریخ شام و شرار سے جنگ کے لیے چلے تھے، فاسق و فاجر کے مقابلے میں چلے تھے، میرا امام چلا تھا تو وہاں ثانیوں کے خلاف اٹھے
تھے, جواریوں کے خلاف اٹھے تھے, ان میں یہ ساری خرابیاں تھی. ورنہ میرے امام کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرتے, بھانجوں کو بھی قربان کرتے, بھتیجوں کو بھی قربان کرتے. اپنی تو یہی کرتی ہے امام حسین کو بیعت کر لینا چاہیے. لیکن میرے امام نے سارے اشکالوں کو رد کرتے ہوئے بتایا تھا, اے لوگوں, جس گھر سے, جس کے نامہ کی تحریر سے شریعت ملی ہے, اس شریعت کو اس کے نواسے کبھی اپنی طبیعت میں بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے. ارے ایک مرتبہ کیا, اگر ہزاروں مرتبہ زندگی ملے گی تب بھی شریعت کی تحفظ و بقا کے لیے حسین ہر بار جامع شہادت پیش کرتا ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج سب کچھ بننا آسان ہے, مولانا بننا بڑا آسان ہے, محدث بننا بھی آسان ہے, فقیہ بننا بھی آسان ہے, مفسر بننا بھی آسان ہے, ولی بننا بھی آسان ہے, لیکن حسین بننا بڑا مشکل. ختم کر دیا درود پاک نے اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, سب کچھ بننا بڑا آسان ہے لیکن حسین بننا بڑا مشکل ہے. اس لیے حسین بننے میں صرف زندگی ہی کا خطرہ نہیں ہے بلکہ اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. حسین بننے کے لیے بھتیجوں کو بھی شہادت کا جام نوش کرانا پڑتا ہے, گھر بار لٹانا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اما یار, یہ مہینہ شروع ہوتا ہے قربانی سے. آج امام حسین سے علی اکبر اجازت طلب کر رہے ہیں, لیکن جو مہینہ ختم ہوتا ہے وہاں باپ بیٹے سے کہتا ہے, میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رشا کیا ہے. یہاں تو آج بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے, میرے والد محترم ہمیں اجازت دو تاکہ شریعت کی تحفظ و بقا کے لیے آپ کا بیٹا اپنی گردن کٹا سکے. جو مسئلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مینا کی وادی سے دیا تھا, ایک خواب کی حیثیت سے, آج وہی ضد کی تکمیل تو میدان کربلا میں علی اکبر کرنے جا رہے ہیں. وہاں تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری بیٹے کے گردن پر چڑھائی تھی تو چھری کے نیچے تو دمبا ذبح ہوا. اسماعیل ذبیح اللہ تو الگ کھڑے مسکرا رہے تھے, لیکن یہاں تو منظر تو الٹا ہے. یہاں باپ بھی جانتا ہے کہ جو بیٹا جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا, بیٹا بھی جانتا ہے میں جا رہا ہوں, واپس نہیں آؤں گا. اجازت لے کے چلنے لگے تو حضرات, باپ نے کہا تھا بیٹے دعا کرنا تاکہ ہم دونوں استقامت پر رہیں, اللہ تجھے صبر دے اور ہمیں بھی صبر دے, تمہیں جامع شہادت کا صبر دے اور ہمیں دیکھنے کا صبر عطا فرمائے. حضرات, مینا کی وادی میں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا تھا, والد محترم آنکھوں پر پٹی باندھ لے, کہیں شفقت قدر کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ سے چھوڑی چھوٹ نہ جائے. لیکن یہاں تو دشمنوں کے نرگے میں جا رہے ہیں. یہاں باپ کے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے بلکہ باپ تمام منظر کو ملاحظہ فرما رہا ہے. بیٹا نماز رسول کا بیٹا حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, لوگ پیچھے ہٹنے لگے. عمر بن صاحب نے کہا تھا, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو یزیدیوں کے لشکر میں سے لوگوں نے کہا تھا, اے عمر بن صاحب کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ عمر بن صاحب نے کہا, تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے, یہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر ہے.
حضرت علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضرت علی اکبر سے آ کر کوئی مقابلہ کرے. مورخین لکھتے ہیں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کے باوجود کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی اکبر سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھتا. علی اکبر خود آگے بڑھتے ہیں اور صفوں کو چھینتے ہوئے قتل کرتے ہوئے ایک طرف سے نکلتے ہیں دوسری طرف سے واپس آتے ہیں. پھر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے. ابا حسین سخت پیاس لگی ہے، اگر پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تم یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا. امام حسین کہتے ہیں میرے بیٹے یہاں پانی کہاں ہے جو میں تمہیں پلاؤں؟ میرے بیٹے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر یہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو انشاءاللہ العزیز ہم بھی قریب تم سے ملنے والے ہیں. حضرت علی اکبر دوبارہ پہنچے ہیں. عمر بن سعد اور عمر بن حجاج نے لوگوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے نہ جاؤ، اس دنوں ایک بارگی حملہ کرو، بہت دور چلے. حضرت علی اکبر کے جسم پر بھی ایک تیر لگا ہے لیکن وہ دل کے قریب لگا ہے، تیر کا پھل دل میں گھستا ہے. حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، آواز دی ہے ابھی آبا ابو جان میری خبر گیری کیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جب تیر کو نکالا ہے تو سے تیر نہیں نکلتا ہے. مورخین لکھتے ہیں تیر کے فن میں حضرت علی اکبر کا دل بھی باہر آ جاتا ہے. حضرات ایک باپ کے لیے یہ کتنا بڑا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے. کس لیے؟ کیا کسی جاگیر کے لیے، کسی حکومت کے لیے یا لوگوں پر روب و داب کے لیے؟ نہیں، صرف شریعت کی حفاظت کے لیے. میرے امام نے اپنے بیٹے بھانجے تک کو قربان کر دیا. حضرت علی اکبر کے جب سینے سے تیر نکالا گیا تو تیر کے ساتھ دل بھی نکل آیا ہے اور روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے، محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے امام نے ایسے اوقات میں بھی نماز قضا نہیں کی تھی، ایسے موقع پر شریعت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. آج ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے کسی کو خیال نہیں رہتا جمعہ کا دن ہے یا ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، آدمی اس کا غم بھلا نہیں پاتا. لیکن یہاں صبح سے سورج ڈھلنے کے قریب ہے، شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ہم کیسے امام حسین کے عاشق ہیں، کیسے حسین کی شیدائی ہے، کیسے حسین کے ماننے والے ہیں. یہ اذان ہوتی ہے ہم بستر پر پڑے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہم نے آپ نے یہی درس لیا میدان کربلا سے؟ پیارے امام حسین نے درس یہ دیا تھا اے لوگوں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کیسا وقت آ جائے، اگر مسجد کے میناروں سے صدائے اللہ اکبر بلند ہو تو سب کم چھوڑ کر رب کی بندگی کے لیے چلے جانا. لیکن حضرات آج ہمارا اور آپ کا الٹا دور آ گیا ہے اور وہ وقت بھی قریب ہے کہ 1442 سال پہلے کی تاریخ دہرائی جائے. یہ وقت بہت قریب ہے. یاد رکھنا سبنا کے مسلمانوں
کہ کمجبی نے یہ پیغام دیا تھا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ پیغام اپنے دل کے دریچے میں بند رکھنا کہ 1442 سال پہلے والا دور آنے والا ہے کہ جب تم اذان دینا چاہو گے تمہارے اذان پر پابندی لگا دی جائے گی، نمازیں پڑھنا چاہو گے، سجدے کرنا چاہو گے، پیشانیاں جھکانا چاہو گے، لیکن ظالم تمہیں جھکانے نہیں دیں گے، تم قرآن پڑھنا چاہو گے تمہاری آواز پر پگھلا بٹھا دیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں ابھی وقت ہے کلام مقدس کی تلاوت سے اپنے دل کو آباد کر لو، نماز کے سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور کر لو۔ اے لوگوں ابھی وقت ہے اپنے مسجد کے میناروں سے صدائے اللہ اکبر بلند کر لو، وقت ہے ابھی اپنے خدا کو راضی کر لو۔ اگر آج ہم نے اپنے خدا کو راضی نہ کیا تو یاد رکھو وہ وقت آئے گا جب ہم خدا کو راضی کرنا چاہیں گے تو ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک فقیر راستے میں بیٹھا تھا، لوگوں نے کہا حضور آپ کا تو کام ہے اللہ اللہ کرنا، آپ روڈ پر کی بیٹھے ہیں؟ کہا اے لوگوں نہیں جانتے ہو آج میں اللہ کی بندوں سے صلح کر رہا ہوں، اے لوگوں آج میں اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن بندہ مانتا نہیں۔ اللہ آج ماننے کے لیے تیار ہے لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے دن دیکھا وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا حضور کل آپ چوراہے پر بیٹھے تھے آج قبرستان پر بیٹھے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا اے لوگوں آج میں بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، آج بندہ ماننے کے لیے تیار ہے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پیارے یہ تاریخ دور ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ایسا تاریخ فتنہ ہے جس سے میرے نبی نے بھی پناہ مانگی تھی۔ حضرت علی کا قول ہے ایک تاریخ فتنہ آئے گا، ایک تاریخ فتنہ آئے گا جس میں سب پریشان ہوں گے، وہ تنگ تاریخ فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی کن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی دجالی فتنوں سے اور تنگ تاریخ دور سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تھا وہ تنگ تاریخ فتنہ کتنے سالوں تک رہے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ 12 سال تک رہے گا۔ پیارے ہمارے پاس وقت ہے ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے دل کی صفائی کرنے کا، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ایمان کو سنواریں، اپنی پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا کریں، اپنی زبان کو کلام مقدس کی تلاوت سے اپنے زبان کو کلام مقدس کی تلاوت سے تر کریں، اپنے جسم کو سرشار کریں، خدا کو راضی کر لیں، رسول خدا کو راضی کر لیں، امام حسین سے محبت کریں۔ یقیناً بس بریانی بنانے سے حسین سے محبت نہیں ہوگی، اگر ہم محبت ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے حسین نے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے ہمیں بھی گزارنا پڑے گا۔ پیارے پوری رات تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، واقعات سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر سننے کا جذبہ ہے تو اس پر عمل کرنے کا بھی تہیا کرو کہ ہم سنیں تو اس پر عمل کریں، ورنہ سننے کے لیے تو بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ کلام مقدس آپ پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے واقعات پڑھنے کے لیے تو سب پڑھتے ہیں لیکن مانتا کوئی ہے۔ اس لیے پیارے میں آپ سے صرف گزارش کروں گا، اے لوگوں وقت بہت کم ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، حسین سے محبت کرنا ہے تو سچی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسی محبت کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے جو کہتے ہیں اہل محبت، اہل بیت سے محبت کوئی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال پوری دنیا کے مفتی دارالفتہ اٹھا لائیں اور کہہ دیں مولانا میں بغیر درود پڑھے نماز مکمل کر لوں،
ہے کوئی مائی کا لال جو کہہ دے اہل بیت پر میں درود نہیں پڑھوں گا میری نماز مکمل ہو جائے؟ جب تک اہل بیت رسول پر نماز میں درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بتاؤ اہل محبت سے، اہل بیت اطہار سے دور رہ کر کے وہ اپنے ایمان کو مکمل کیسے کر سکتے؟ اگر اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو پیارے ایسی محبت کرو جیسی محبت حضرت عمر فاروق۔ ایک موقع پر آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی آپ کل سنیں گے جو رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین تھے بچپنے کا، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ باتوں میں کچھ بات ہوئی تو حضرت امام حسین نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عمر کی کیا وہ تو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہیں، ہمارے نانا کے در کے غلام۔ اتنا سنے حضرت عبداللہ ابن عمر تو دل میں تکلیف ہوئی، میرے باپ کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ گئے عمر کے پاس، والد محترم حسین نے آپ کو کہا کہ آپ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں مانتا کہ حسین، میں نہیں مانتا۔ کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے، کہا جب تک حسین مجھ سے نہیں کہتے میں نہیں ماننے کی۔ کہا حسین کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ گئے، کہا مجھے لے چلو حسین کے پاس۔ گئے، کہا نواز رسول آپ نے یہ جملہ کہا ہے؟ کہا ہاں، یہ عمر میں نے کہا ہے کہ عمر میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہے۔ کہا حسین صرف زبان سے کہتے ہو کہ لکھ کر بھی دے سکتے ہو؟ کہا یہ حسین کی زبان ہے، حسین کی، یہ نواز رسول کی زبان ہے۔ اے عمر اگر حسین کہہ سکتا ہے تو لکھ کے بھی دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے قلم اور کاغذ منگائے، کہا نواز رسول لکھ کر دے دو۔ حضرت امام حسین نے لکھا ہے، عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہے۔ حضرت عمر وہ کاغذ لیتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہے، اپنے سر پر رکھا ہے، مدینے کے گلیوں میں اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں دیکھو دیکھو آج نواز رسول نے نبی کے غلامی کی ضمانت۔ حضرات جب صحابہ کرام نے حضرت عمر جیسی شخصیت میں حضرت امام حسین سے محبت کی ہے تو ہم گنہگاروں کے نجات کا ذریعہ ہم کیوں نہ محبت کریں؟ یقیناً ہمارا اور آپ کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حسین سے محبت، اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہ مرتا ہے تو مومن۔ من مات علی حب آل محمد فہو مات شہیدا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید۔ حضرات ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کریں، لیکن ایسی محبت کریں جو دکھاوے والی نہ ہو، ایسی محبت کریں جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، ایسی محبت کریں جو ہماری زندگی میں بدلاؤ پیدا کر دے، ایسی محبت کریں جیسی محبت ہمیں اور آپ کو کرنے کا حق ہے۔ جب ہم امام حسین سے محبت کریں گے تو ہمیں وہ انداز ملے گا کہ میدان کربلا میں بیٹے شہید ہو گئے لیکن پردہ نشینوں نے اپنے پردے کا لحاظ رکھا۔ اگر یہ طریقہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو ہمارے گھروں سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے، میں اپنی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار
ہم تمامی مسلمانوں کو اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت اور موافقت مولا ہم سب کو اپنی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری۔ مولا معین العلماء اور طالبان علوم نبویہ اور تمام حاضرین کو شاہد مان کر میرے بولنے میں عمدن سہون لفظاً اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوب کی سیر چمن، خوب تمہیں شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن سے آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان